ایک امریکی کتا تھا، وہ ہجرت کر کے پاکستان آ گیا. امریکہ میں کتا تھا، اس نے کہا میں پاکستان جا رہا ہوں بھائی. تو وہاں امریکن کتے نے بولا یار پاگل، امریکہ میں کتوں کی اتنی عزت ہے، کتوں کو شیمپو سے نہلایا جاتا ہے، ان کے گلے میں لاکٹ ڈالا جاتا ہے، جو کتا پکڑ کے کھڑا ہوتا ہے وہ کتا لگ رہا ہوتا ہے، اتنا ڈیسنٹ قسم کے کتے ہوتے ہیں. پاکستان میں تو کتا کی 2 ٹکے کی حیثیت نہیں. آپ دیکھو گلی محلے میں کتے، بے روزگار قسم کے کتے، کھانے کو نہیں مل رہا ان کو کچھ. تو وہاں کیوں جا رہا ہے؟ اس نے کہا یار بھونکنے کی وہاں آزادی ہے، یہاں پر آزادی، وہاں جس کے منہ میں جو آتا ہے بول دیتا ہے. تو مجھے یہ ڈیسنٹ ماحول پسند نہیں ہے. پھر جنت میں دال چاول کے سوا کچھ بھی نہیں ملے گا. ایک آدمی کو خواب آیا تو اس کو خواب یہ آیا کہ میں مر گیا ہوں اور جنت جہنم ہے. تو اس نے جہنم میں جا کے دیکھا، دیگے خواب ہے نا، کوئی حقیقت تھوڑی ہے، اس کو سیریس نہیں لے لینا بھائی. جہنم میں جا کے دیکھا، دیگوں پہ دیگے. جنت میں گیا دال چاول. اس نے فرشتوں سے بولا یہ کیا مذاق ہے یار، جہاں دیگیں ہونی چاہیے وہاں ہے نہیں، جہاں نہیں ہونی چاہیے تھی، جنت میں دال چاول کیوں؟ فرشتوں نے بولے 4 آدمیوں کے لیے دیکھ پکائیں گے ہم، بندہ ہی نہیں ہے بھائی یہاں پہ. 4-6 آدمی آئے ہوئے تو ان میں پروفیسر غامدی صاحب، کیونکہ جو ان کو سنتا ہے اس کا خیال ہے یہی ہے، باقی سب پوری امت، امام حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، محدثین، فقہاء سب فارغ تھے. سارے علماء، صلحاء سب فارغ ہیں. دین اصل میں کس پہ اترا ہے؟ ان کو سننے والے وہ سمجھتے ہیں یہی ایک بندہ ہے بس، کیونکہ انہوں نے پوری امت کو گمراہ قرار دے دیا ہے. زبان سے نہیں لیکن اپنے فتووں سے، اپنی باتوں سے. پوری امت کہتی ہے عیسیٰ ابن مریم آسمانوں پہ زندہ ہیں، قرب قیامت میں نازل ہوں گے. وہ کہتے ہیں نہیں، میں پوری امت میں قرآن کو مانتا ہوں. بھائی آپ بھی قرآن کو مانتے ہو، ہم بھی مانتے ہیں، لیکن پوری امت صحیح مان رہی ہے. آپ ایک نئی چیز مارکیٹ میں لے کر آ رہے ہو، آپ غلط تشریح کر رہے ہو اس کی. پوری امت غلط نہیں ہو سکتی. یہود و نصارہ میں پوری امت غلط ہو سکتی تھی کیونکہ نئے نبی نے آنا ہے. یہ امت کی گارنٹی اللہ نے لی ہے، یہ نہیں غلط ہو سکتی. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ لا تجتمع امتی علی ضلالہ، اس میں حدیث موجود ہے، میری امت گمراہ نہیں ہوگی. من حیث الامہ. کسی نے بزرگوں کا مفہوم یہ بیان کیا کہ بابے سارے غلط، بابے سارے کیا ہیں؟ غلط. بابے تو شے کوئی نہیں، تو وہ سارے بابے کیا ہو گئے؟ گمراہ ہو گئے. تو ان کے لسنر سمجھتے ہیں یہی بندہ ٹھیک ہے، تو وہ دوسرا ہو گیا جنت میں. ٹوٹل کتنے چلے گئے؟ 2-4 اور ملا لیں آپ، جن کو سنو تو ایسا لگتا ہے بھائی یہی ہے، باقی تو سب ایسے ہی بیکار تھے، انہی کو سمجھ، انہوں نے قرآن کو سمجھا. تو وہ فرشتے اس سے کہہ رہے تھے 4-6 آدمی آئے. تو ہم نے کہا کیا وہ بورے اور شہد کی نہریں، بندہ ہی نہیں ہے نا. ابھی چھوڑو کیوں میں نام لے کے پھر لڑائیاں، پھر پہلے تم لوگ لڑاتے ہو آپس میں، پھر بولتے دیکھو یہ لوگ لڑ رہے ہیں آپس میں. تو اس لیے بھائی ایسا نہیں ہے، یہ امت بانج نہیں ہے، سمجھتے ہو؟ یہ امت بانج نہیں ہے. تیل کے حساب سے بد دعا نہیں لینا چاہتا. کیا خیال ہے؟ میں نے کہا میرے تو بھوک بھی نہیں ہے مجھے، لیکن بہرحال انہوں نے اکرام کیا، عزت دی، تو میں تو نہیں چاہ رہا کہ میری دعوت ہو، مجھے تو بھوک بھی نہیں ہے. لیکن بہرحال جب عزت دی ہے تو انسان بیٹھے گا نا دسترخوان پہ. اب کیا ہوگا؟ یہ تصویر چلی جائے گی نیٹ پہ، بٹیر رکھے ہوئے 50 بٹیروں کے جنازے ایک ساتھ ہیں، یہ تصویریں جائیں گی. پھر 50 مرغوں کے جنازے ایک ساتھ. اور ظاہر ہے دینی مدرسہ ہے تو سارے علماء، اور مدرسے میں بھی کسی سیٹھ نے تعاون کر دیا ہوگا کہ یار مہمان آ رہے ہیں تو یہ 50 بٹیرے، یہ نہیں کہ کچھ چندے کے پیسوں سے لیے بٹیرے، کسی نے تعاون کر دیا ہوگا. اب جب یہ تصویر جائے گی میڈیا پہ تو ایک طرف بھوکے بچوں کی تصویریں، یہ لوگ یہ شرارت کر رہے ہوتے ہیں، فلسطین کے غزہ کے بھوکے بچوں کی بیچاروں کی تصویریں، شہداء کی لاشیں، اور ادھر بٹیرے. لوگ کہیں گے دیکھو وہاں امت کا حال کیا ہے، اور یہاں یہ مولوی بیٹھ کے مرغے پھوڑ رہے ہیں، حالانکہ پھوڑا بھی نہیں ہوگا، ہاتھ بھی نہیں لگایا ہوگا. اور جو تبصرہ کر رہا ہوگا نا
وہ خود پیزا کھا رہا ہوگا بیٹھ کے. یہ نہیں کہ وہ 3 دن سے فاقے میں ہے, اس کو ان بچوں کا غم ہے. تو اپنی سوچ کو نا, یہ جو منفی سوچ ہے اس کو ٹھیک کرو. سمجھ رہے ہو؟ یہ مولوی وہ طبقہ ہے جس کو لوگ کھلاتے بھی ہیں اور جب کھاتا ہے تو کہتے ہیں مولوی کھا رہا ہے. کھلاتا کون ہے بھائی؟ کھلاتے بھی ہیں, نہیں کھاؤ تو غصہ بھی کرتے ہیں, اور جب کھائے تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ مولانا اسلم شیخو پوری شہید رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مضمون آیا تھا اخبار میں, بڑا زبردست. اس مضمون کا نام تھا ملامتی طبقہ, یعنی وہ طبقہ جس کو ہر صورت میں ملامتی ہوگی. پھر فرمایا کہ وہ طبقہ ہے مولوی. کہا کھائے تو کھاتا ہے, نہیں کھائے تو بد اخلاق ہے, دعوتیں ٹھکراتا ہے. ہمارے نبی تو دعوتیں قبول کیا کرتے تھے. اگر یہ اچھا کپڑا پہنے, دیکھو ہمارے نبی تو سادہ تھے, پیون زدہ کپڑے پہنتے تھے. اگر یہ پھٹے پرانے کپڑے پہنے, لو ان کو کپڑے پہننے کی تمیز ہے نہیں اور تہذیب سکھانے نکلے ہیں. یہ سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ حکومت کی مخالفت کرے, لو یہ ہمیشہ مخالف پالیسی میں چلتے ہیں, یہ کبھی ملک میں امن چاہتے ہی نہیں ہے. حکومت کے کسی کام کی تعریف کرے, دیکھا حکومت کے پٹھو. انہی لوگوں کے بارے میں حدیثوں میں آتا ہے کہ درباری لوگ ہوں گے, سرکاری لوگ ہوں گے, کسی حال میں خوش نہیں ہے, کسی حال میں خوش نہیں. انگلش نہیں آتی تھی مولویوں کو, لوگ کہتے تھے یہ دیکھو جاہل لوگ ہیں, انگلش نہیں آتی, انگلش بولتے ہیں, یہ روحانیت ہے. اپنی زبان چھوڑ کے غیروں کی زبان سیکھ رہے ہیں. سمجھ میں نہیں میرا خیال ہے بات؟ کسی حال میں خوش نہیں ہو بھائی. تو مجھے ایک قصہ یاد آ رہا ہے اس پہ. ایک آدمی اپنے بیٹے کے ساتھ سفر کر رہا تھا, سواری ایک ہی تھی, گدھا. پہلے زمانے میں گدھوں پہ سفر ہوتا تھا. کیا ہو گیا بھائی, یہ شور شرابے کی آوازیں کیوں آ رہی ہیں؟ بھائی جب کہا جا رہا ہے بیٹھ جائیں تو بیٹھ جائیں نا پھر, ٹھیک ہے نا. جو گارڈز ہیں ان کو پریشان نہ کریں. ہاں بیگ اٹھا دیں. جب جو بھی سیکیورٹی گارڈ جو ہدایات دے رہے ہوتے ہیں تو اس کو فالو کیا کریں. یہ بھی ایک مسئلہ ہے, گارڈ نہ رکھو اور شہید ہو جاؤ. لوگ کہتے ہیں یار سیکیورٹی کا انتظام, گارڈ رکھو تو کہتے ہیں اللہ پہ توکل نہیں ہے, اللہ پہ اعتماد نہیں ہے. اس پہ ایک آدمی تھا, اپنے بیٹے کے ساتھ سفر کر رہا تھا, سواری ایک ہی تھی, گدھا ایک ہی تھا. تو بچے نے کہا ابو سے آپ بیٹھ جاؤ, آپ بڑے ہو. اب باپ بیٹھ گیا گدھے پہ, بچہ گدھا چلا رہا ہے. لوگ نے کہا یہ دیکھو یار, اپنے باپ ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے. چھوٹا بچہ ہے یار, وہ کمزور ہے, اس کو بٹھاتا, باپ بنا دیا اللہ نے تو اس کا ناجائز فائدہ. تو اس کو لگا کہ یار یہ بات درست ہے. یہ نیچے اترا, بچے کو بٹھا دیا اس نے. جب بچے کو بٹھایا تو اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ ابھی سے بدتمیز بنا رہا ہے بچے کو, ہیں بچے کو ابھی سے بدتمیز بنا رہا ہے, باپ کا ادب احترام نہیں سکھا رہا, خود پیدل چل رہا ہے اور بچے کو کہاں بٹھا دیا؟ گدھے پہ. یہ بھی غلط ہو گیا. تو دونوں بیٹھ گئے گدھے پہ. آگے گزرے, لوگوں نے کہا ایک سواری ہے, دو بندے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ گھوڑا تھوڑی ہے, یہ کوئی اونٹ تھوڑی ہے. اس جانور پہ رحم نہیں کر رہے, اس کے گدھے ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں. یار یہ بھی غلط ہو گیا. تو اترے دونوں نیچے اور گدھا خالی. لوگوں نے کہا گدھا وہ ہے, حرکتیں ان کی ہے گدھے والی, ہونا ان کو چاہیے تھا. اللہ نے دم اس کے لگا دی, لیکن لگنی ان دونوں کے چاہیے تھی. سواری موجود ہے مگر پیدل جا رہے ہیں. تو انہوں نے آگے پانی تھا, دریا تھا, اس میں گدھے کو پھینک دیا. میں کہتا ہوں کہ اب تک تو وہ گدھے نہیں تھے, لیکن یہ کام کر کے سرٹیفائڈ گدھے بن گئے کہ نہیں بن گئے؟ اس لیے کہ لوگوں کی باتوں میں آ کے اپنا نقصان کر دیا. بھائی تمہیں جو سمجھ میں آ رہا ہے تم وہ کر لو. لوگوں کا کام ہے باتیں کرنا, وہ باتیں کرتے رہیں گے, کیونکہ باتیں کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں. پاکستان میں تو کوئی پابندی نہیں. ایک امریکی کتا تھا, وہ ہجرت کر کے پاکستان آ گیا. امریکہ میں کتا تھا, اس نے کہا میں پاکستان جا رہا ہوں بھائی.
تو وہاں امریکن کتے نے بولا یار پاگل، امریکہ میں کتوں کی اتنی عزت ہے، کتوں کو شیمپو سے نہلایا جاتا ہے، ان کے گلے میں لاکٹ ڈالا جاتا ہے، جو کتا پکڑ کے کھڑا ہوتا ہے وہ کتا لگ رہا ہوتا ہے، اتنا ڈیسنٹ قسم کے کتے ہوتے ہیں۔ پاکستان میں تو کتا کی 2 ٹکے کی حیثیت نہیں ہے۔ آپ دیکھو کہ گلی محلے میں کتے، بے روزگار قسم کے کتے، کھانے کو نہیں مل رہا ہے ان کو کچھ، تو وہاں کیوں جا رہا ہے؟ اس نے کہا یار بھونکنے کی وہاں آزادی ہے، یہاں پر آزادی، وہاں جس کے منہ میں جو آتا ہے بول دیتا ہے، تو مجھے یہ ڈیسنٹ ماحول پسند نہیں ہے۔ تو بات کو میں سمیٹتا ہوں، آگے ایک اور حدیث ہم نے پڑھنی ہے۔ تو بھائی علماء کی قدر کرو، باقی سب میں خامیاں ہوتی ہیں، مولانا لوگ بھی انسان کے بچے ہوتے ہیں، ظاہر ہے ان کی بھی پیٹ لگا ہوا ہے، بھوک ہے، خواہشات ہیں، غلطیاں ان سے بھی ہو سکتی ہیں، لیکن ایک بات ہے کہ اس امت کو اللہ نے جو مہلت دی ہے وہ اسی وجہ سے دی ہے کہ اس امت سے اللہ خیر کا کام لے گا، اس امت میں خیر ہمیشہ غالب رہے گی، ہمیشہ خیر غالب رہے گی۔ تو اپنے مدرسوں سے بھی محبت کریں، علماء سے بھی محبت کریں، صلحاء سے بھی محبت کریں۔ ہاں معاملات میں کوئی عالم کوئی عامی نہیں، معاملات میں سب کے ساتھ ایک نمبر ہی۔ کیا مطلب معاملات کا؟ بس یہ بات کر کے پھر میں بس ترمذی کی حدیث کا ترجمہ کر کے ختم کرتا ہوں اپنی بات۔ معاملات کا مطلب کیا ہے؟ جب ہم یہ کہتے ہیں نا علماء سے عقیدت کرو، علماء سے محبت کرو، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ایک بندہ آتا ہے، ایک مولوی صاحب آتے ہیں، مدرسے سے فارغ ہوتا ہے، وہ کسی سے ادھار مانگتے ہیں، یار 1 لاکھ روپے ملیں گے۔ آپ نے حدیث سنی ہوتی ہے، علماء سے سنا ہوتا ہے، علماء کی قدر کرو، آپ نے اٹھا کے 1 لاکھ روپے اس کو پکڑا، اس کے بعد وہ مارکیٹ سے شارٹ، پھر آپ اس سے پیسے مانگتے ہو، بھائی میں نے 1 لاکھ روپے آپ کو 1 مہینے کے وعدے پہ دیے تھے، کائنڈلی آپ دیجیے۔ پھر وہ جواب میں کہیں گے علماء کا احترام کرو، پھر ہا بھی حلق سے نکلتا ہے، عین بھی بولو حلق سے نکلتا ہے، علماء کے احترام کرو۔ وہ بھائی یہ عالم نہیں، جو پیسے لے کے ٹائم پہ نہیں دے رہا، یہ عالم بولو نہیں۔ عالم کا مطلب صرف مدرسے سے فراغت نہیں ہے۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جس کے پاس عمل نہیں ہے وہ عالم ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے جو علانیہ کبیرہ گناہ میں مبتلا ہے، دیکھو کسی کی پرائیویسی میں ہمیں دخل اندازی کی اجازت نہیں ہے، کون چھپ کے کیا کر رہا ہے، کس کے موبائل میں کیا ہے، یہ تو اللہ جانے، اللہ حساب لے گا۔ اس لیے علماء 2 شرطیں لگاتے ہیں، علانیہ اور کبیرہ۔ صغیرہ گناہ ہے لیکن علانیہ ہے وہ بھی معاف۔ ہر شخص سے غلطیاں، کچھ گناہ چھوٹے موٹے ہوتے ہیں، صغیرہ ہوتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں کیا کہا ہے؟ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، کبیرہ گناہوں سے بچو گے تو چھوٹی موٹی خطائیں معاف کر دوں گا، تو وہ مولویوں کی بھی چھوٹی موٹی معاف ہو جائیں گی۔ لیکن پیسے لے کے کھا جانا یہ صغیرہ گناہ ہے کبیرہ گناہ ہے؟ مسجد کا چندہ کھا جانا صغیرہ گناہ ہے کبیرہ گناہ ہے؟ کبیرہ ہے، یہ تو اکبر الکبائر ہے۔ بہنوں کو وراثت نہ دینا صغیرہ ہے کبیرہ ہے؟ کوئی مولانا صاحب ہے بہن کو وراثت ہی نہیں دے رہے۔ آج کل کیا ہوتا ہے، جب بہن بڑے بھائی سے وراثت مانگتی ہے تو بڑا بھائی کہتا ہے تم نے کیا بڑے بھائی کے حقوق نہیں پڑھے ہیں اسلام میں؟ کیسے بات کی جاتی ہے بڑے بھیا سے؟ بھائی حقوق پڑھے ہیں۔ میرے پاس جب ایسا کیس آتا ہے نا، بہنوں کو بڑا بھائی وراثت کھا کے بیٹھا ہوتا ہے، تو بہنیں کہہ رہی ہوتی ہیں ہم جب وراثت مانگتے ہیں تو وہ کہتا ہے تم کیسے بات کر رہی ہو مجھ سے، تم اسلام کیا کہتا ہے، رشتہ داری تم توڑ رہی ہو۔ میں کہتا ہوں کہ بھائی اپنا پیسہ لو، کیا کرو، آرام سے مانگو، محبت سے مانگو، نہیں دے تو سختی سے مانگو۔ ایسی صورت میں بدتمیزی کا گناہ بھائی کو ہوگا جو نہیں دے رہا۔ جو فساد کی بنیاد بنتا ہے، رشتہ توڑنے کی بنیاد بنتا ہے، گناہ اس کو ہوتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ جو توڑنے کی بنیاد بنتا ہے نا، حدیثیں سنانا شروع کر دیتے ہیں فوراً، بھائی تو اس کا حق دے یار۔ اب وہ حق مانگ رہی ہے، گھر میں لڑائی ہو رہی ہے، نفرتیں پیدا ہو رہی ہیں، تو سارے خاندان والے اس عورت کو ملامت کرتے ہیں، اس کی وجہ سے نفرتیں پیدا ہو رہی ہیں، اس کی وجہ سے نہیں ہو رہی ہیں، جو اس کو اس کا حق نہیں دے رہا اس کی وجہ سے نفرتیں پیدا ہو رہی ہیں۔ سمجھتے ہو بات کو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ آپ سے کوئی پیسے لے کے کھا گیا، آپ تو مانگو گے، آپ کا حق ہے شریعت میں، اب آپ لڑ رہے ہو،
تو آپ جب لڑ رہے ہو، اس سے سختی سے بات کر رہے ہو، مجھے میرا حق دو، وہ نہیں دے رہا، لڑائیاں ہو رہی ہیں، تو ہماری قوم کی عادت ہے دونوں کو برا بلا کے دیکھو نیک ہو کے لڑ رہے ہیں آپس میں، دو داڑھی والے آپس میں لڑ رہے ہیں. بھائی ہو سکتا ہے ایک داڑھی والے نے دوسرے داڑھی والے کا حق کھایا ہو، تو اس کا لڑنا بجا ہے، اس کا لڑنا غلط ہے. ملامت اس کو کی جائے گی جو غلط چیز پہ لڑ رہا ہے، جو صحیح چیز پہ لڑ رہا ہے اس کا تو حق ہے. بھائی نہیں آ رہی سمجھ میں میرا خیال ہے. دیکھو گلی میں دو بندوں کی لڑائی ہو رہی ہے اور لوگ جا کے دونوں کو چپت مارتے ہیں اور پھر کہتے ہیں یہ دیکھو لڑ رہے ہیں، وہاں اخلاق پر بیان کرتے ہیں لڑ رہے ہیں آپس میں. بھائی لڑ رہے ہیں، ہو سکتا ہے ایک ظلم کر رہا ہو، دوسرا کیا کر رہا ہو، دفاع کر رہا ہو. موسیٰ علیہ السلام جب نکلے شہر میں مصر میں، تو آپ نے دیکھا ایک فرعونی کو کہ وہ بنی اسرائیلی پر ظلم کر رہا ہے، لڑ رہا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام گئے دفاع کے لیے، بنی اسرائیلی کو چھڑانے کے لیے ضروری تھا کہ ایک مکہ لگایا جائے. کس کو؟ فرعونی کو. وہ تمیز سے بات سمجھنے والا نہیں تھا، اس کو ایک عدد چماٹے کی ضرورت تھی. اب اگر ہم لوگ وہاں کھڑے ہوتے یا آج کا کوئی فسادی آدمی ہوتا، وہ دیکھ لیتا موسیٰ علیہ السلام نے رکھ کے لگایا چماٹا، تو کہتا دیکھو پیغمبروں کے اخلاق تو بڑے اچھے ہوتے ہیں، اتنے میٹھے اخلاق، سب سے اعلیٰ اخلاق پر پیغمبر ہوتے ہیں، اور یہ کلیم اللہ ہو کے بندوں کو چماٹے مارتے پھر رہے ہیں. یہ تبصرہ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ صحیح تبصرہ ہوتا، غلط ہوتا. بھائی وہ ظلم سے بچنے کے لیے ظالم کو مار رہے ہیں. ہر لڑائی بری نہیں ہوتی، وہاں نہ لڑنا برا تھا، ظلم سے بچنے کے لیے اس کو تھپڑ مار رہے ہیں. لیکن حضرت موسیٰ کو علم نہیں تھا کہ میرے چماٹے میں اتنی طاقت ہے کہ یہ بندہ ہی کلٹی ہو جائے گا. حضرت موسیٰ نے تو لڑائی چھڑوانے کے لیے تھپڑ مارا، لیکن پیغمبروں میں بہت طاقت ہوتی ہے. تو جب تھپڑ مارا ہے فقضا علیہ، وہ بندہ وہیں پر اس کا انا للہ ہو گیا. حضرت موسیٰ پریشان ہوئے، یہ کیا ہو گیا، میرا ارادہ قتل کرنے کا نہیں تھا. تو اس لیے جو ظلم کرتا ہے اور ظلم کی وجہ سے رشتے توڑتا ہے، تو رشتے توڑنے کی نسبت اس ظالم کی طرف ہوگی، اس کی طرف نہیں ہوگی جو اپنا حق مانگ رہا ہے. آج حق مانگنے والے پہ اس طرح مسجد کمیٹی میں کوئی دھاندلی ہو رہی ہے، کھائے جا رہے ہیں پیسے، پھر تو پوچھا جائے گا حضرت کچھ کا حساب ہونا چاہیے پیسوں کا، یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے، کدھر جا رہا ہے. اب کوئی کہے نہیں علماء کا احترام کرو، تو حضرت آپ خود نہیں احترام کروانا چاہ رہے اپنا. یہ تو نہیں کہ پیسہ آئے جائے کوئی پوچھنے والا ہی نہ ہو، تو یہ نہیں ہوتا. کسی کا بھی حق کوئی کھا کے مر جائے گا، تو ہمارے نبی کبھی بھی ان کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے. قرضہ نبی جنازہ پڑھانے سے پہلے پوچھتے تھے کہ ان پر کسی کا قرضہ تو نہیں ہے. اگر صحابہ کہتے ہاں قرضہ ہے، آپ فرماتے میں نہیں پڑھاؤں گا جنازہ. پھر کوئی صحابی اٹھ کے کفیل بنتے کہ میں ان کا قرضہ ادا کروں گا، پھر آپ جنازہ پڑھاتے تھے. تو کسی کا مال کھا کے مر جانا آسان کام نہیں ہے. ہمارے یہاں فخر کیا جاتا ہے پیسے کھا کے مر گیا، سکون کی موت مرا، کھا کے مرا ہے، کھلا کے نہیں مرا. تو اس لیے اس امت میں میرا مقصد ہے معاملات میں آج کل یہ بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے. مائیں کہتی ہیں ہماری بیٹی کے لیے عالم کا رشتہ آیا ہے، عالم کا رشتہ ہے، آنکھ بند کر کے دو. میں کہتا ہوں نہ بھائی ہم عالم الغیب نہیں ہیں، عالم کا ہو یا جاہل کا ہو، غیر عالم کا ہو، نہ پہلے دیکھا جائے گا یہ معاملات میں ایک نمبر ہے یا نہیں ہے. تو معاملات میں اجنبیوں کی طرح معاملہ کیا جاتا ہے، سمجھ رہے ہو، خوب چھان پھٹک کے معاملہ کیا جاتا ہے. ادھار دینے سے پہلے، رشتے دینے سے پہلے، اس میں تو شریعت نے حکم دیا ہے ایسے جیسے کوئی دشمن تمہارا ہو. جیسے دشمن کو نہیں پھڑکا جاتا، آپ کسی کو سونے کی ڈلی پکڑاؤ تو کتنا چھان پھٹک کے پکڑاؤ گے کہ لے کے بھاگ نہ جائے. تو اپنی بیٹی ایسے ہی پکڑا دو گے. تو ہمیں علماء کے احترام کا حکم ہے، لیکن جب معاملات کی بات آئے گی تو شریعت کہتی ہے، شریعت کا اصول اور ضابطہ ہے کہ عاملو کل اجانب، معاملات ایسے ہوں گے جیسے اجنبیوں سے ہوتے، چھان پھٹک کے. تو یہ ہے اعتدال کا راستہ. آج کچھ لوگ علماء کے بالکل خلاف ہو گئے ہیں، صبح و شام مولوی ایسے، یہ بھی غلطی پر ہے. اور کچھ ایسے اندھی عقیدت میں پاگل ہو جاتے ہیں کہ کچھ بھی ہوتا رہے، ان کی عقیدت ہی ختم نہیں ہوتی. وہ بی بی تمیزہ کا وضو ہوتا ہے جو کبھی ٹوٹتا ہی نہیں. بی بی تمیزہ کو وضو نہیں آتا تھا، مولوی صاحب نے اسے کہا نماز پڑھا کرو، اس نے کہا وضو ہی نہیں آتا. تو انہوں نے کہا چلو میں تمہیں وضو کراتا ہوں. تو مولوی صاحب نے بی بی تمیزہ کو وضو کرایا، وضو سکھا دیا اس کو. وضو کرا کے وہ چلے گئے کہیں سفر پہ، کہیں بیرون ملک. 8-10 سال کے بعد آئے، بی بی تمیزہ سے پوچھا نماز پڑھتی ہو؟ اس نے کہا الحمدللہ 10 سال سے پڑھ رہی ہوں. کہا وضو کیا؟
وضو بھی کرتی ہو نا کہ وہ تو آپ کرا کے چلے گئے تھے نا. تو بی بی تمیزہ کا وضو، شادی بھی ہو گئی، بچے بھی ہو گئے، اب تک وضو 10 سال سے نہیں ٹوٹا. تو میرے بھائی بعض لوگوں کی عقیدت اتنی پکی ہوتی ہے کہ وہ مذہبی رہنما چاہے شرک کر رہا ہو، مزاروں پہ طواف کر رہا ہو، مزاروں پہ سجدے کروا رہا ہو اور شرکیہ باتیں پھیلا رہا ہو، مگر ان کی عقیدت ختم نہیں ہوتی. تو یہ والی عقیدت نہیں بھائی، پہلے قرآن و سنت ہے، باقی سب چیزیں اس کے بعد ہیں. اللہ عمل کی توفیق دے. اب میں ترمذی کی حدیث پڑھ کے حدیث میں آثار صحابہ اور تابعین کے اقوال کو کہا جاتا ہے، لیکن یہاں عبداللہ ابن مبارک کی مراد ہے حدیث. یعنی جب تم قاضی بنو تو قرآن و سنت کے مطابق فیصلہ کیا کرو، اپنی رائے سے فیصلہ نہیں کیا کرو. اس سے ہمیں حدیث کی حجت ہونے کا بھی پتہ چلتا ہے. آج بہت سارے اسکالرز ایسے مارکیٹ میں آ گئے ہیں جو کہتے ہیں حدیثیں محض ایک تاریخی کتابیں ہیں، ہم صرف قرآن کو مانیں گے. سمجھ رہے؟ حالانکہ جو یہ دعویٰ کرتا ہے نا ہم صرف قرآن کو مانیں گے، وہ قرآن کو بھی نہیں مان رہا ہوتا، کیونکہ قرآن ہی نے ہمیں حدیث کو ماننے کا حکم دیا ہے. میرا ایک بڑا مشہور مناظرہ واٹس ایپ پہ پڑا ہوا ہے، آڈیو مناظرہ ہے، وہ منکرین حدیث سے ہوا تھا. وہ کہہ رہے تھے بس ہمیں قرآن کافی ہے ہمارے لیے. میں نے کہا ٹھیک ہے قرآن کافی ہے، لیکن قرآن خود کہہ رہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. اے نبی قرآن کو ایکسپلین آپ کریں گے، تو نبی نے جو ایکسپلینیشن کی ہے قرآن کی وہی تو حدیث ہے. تو حدیث کے بغیر قرآن نہیں سمجھ میں آ سکتا. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یہ اللہ کا حکم ہے. تو حجیت حدیث پہ تو علماء کے مقالے ہیں اور بہت کچھ علماء نے کہا ہے، وہ آپ کتابیں پڑھ سکتے ہیں. حضرت مفتی رشید احمد صاحب کا رسالہ بھی ہے الفتاوی میں حجیت حدیث پہ. ابھی تو صرف یہ بتانا مقصد ہے عبداللہ ابن مبارک وہ محدث اور فقیہ ہیں جن کے پر ایک ذرا بھی منقول نہیں ہے. جتنے محدثین گزرے ہیں نا، جتنے رجال گزرے ہیں جن سے ہم تک حدیثیں پہنچی ہیں، علماء نے لکھا ہے شاید کوئی ایک بھی نہ ہو جس پہ جرح نہ ہوئی ہو. حتیٰ کہ امام بخاری پر بھی لوگوں نے جرح کی ہے، لیکن عبداللہ ابن مبارک کے بارے میں کوئی جرح منقول نہیں ہے. جرح کی دو قسمیں ہوتی ہیں، قبول کی جاتی ہے، ایک ایسے ہی ضد اور تعنت کی. امام بخاری پہ اگر جرح ہوئی ہے وہ اس سے ضد اور تعنت کی بنیاد پہ ہوئی ہے. عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالی امام ابو حنیفہ کے شاگردوں میں سے بہت بڑے محدث ہیں. تمام محدثین آپ کا اکرام کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں جب فیصلہ کرو تو پھر حدیث کو لازم پکڑو. تو ہماری نظر میں ائمہ مجتہدین کی نظر میں قرآن بھی حجت ہے اور حدیث بھی حجت ہے. آگے ابن سیرین رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ تم یہ دیکھا کرو کہ حدیث لے کس سے رہے ہو. اس سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دین کی بات بھی ہر ایک سے نہیں لی جائے. کچھ لوگ حدیث کا معنی، حدیث کے الفاظ جانتے ہیں، اس کا مفہوم نہیں جانتے. مجتہدین حدیث کا مفہوم سمجھتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب حامل فقہ غیر فقیہ، بہت سے لوگ علم کی بات جانتے ہیں سمجھتے نہیں ہیں. کچھ ایسے ہیں جو جانتے بھی ہیں اور سمجھتے بھی ہیں. تو جو جانتے بھی ہیں سمجھتے بھی ہیں ان کو اصطلاح میں فقہا اور مجتہدین کہا جاتا ہے، اور جو صرف جانتے ہیں حدیث کے الفاظ اس کا مفہوم نہیں سمجھتے ان کو غیر فقیہ کہا جاتا ہے. اور یہ ہم نے نہیں کہا، یہ کس نے کہا؟ نبی نے فرمایا. تو مشہور مجتہدین کون کون سے ہیں؟ 4 مشہور مجتہد. جیسے مشہور محدثین کون کون سے ہیں؟ امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام ابو داؤد، امام نسائی، یہ سب مشہور ہیں نا. تو ایسے ہی امت میں قرآن و حدیث سے مسائل نکالنے کی جن کو صلاحیت اللہ نے دی تھی، جن کو مجتہدین اور فقہا کہا جاتا ہے، وہ مشہور کون کون سے ہیں؟ 4 مشہور ہیں. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ اور امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ. پوری امت نے قرآن و حدیث میں جو مسائل کے احکام ہیں ان احکام میں ان پر اعتماد کر کے ان کو فالو کیا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو ان کے قول کو حدیث کے مقابلے میں نہیں لیا جاتا، حدیث کی تشریح میں لیا جاتا ہے. آج کل کے لوگ کہتے ہیں کہ ایک طرف نبی کا قول، ایک طرف ابو حنیفہ کا قول، بتاؤ کس کا قول لوگے؟ اب ظاہر ہے مسلمان کافر تھوڑی ہے بولے میں حدیث چھوڑ کر امام ابو حنیفہ کا قول لوں گا. یہی کہہ کہ میں کس کی بات کو لوں گا؟ نبی کی بات.
لیکن جب کوئی اس طرح کی اعتراض کیا کرے نا، اس سے بولا کرو کہ امام ابو حنیفہ اللہ کے نبی کے قول کو چھوڑ کر اپنا قول گڑھیں گے کیوں بھائی؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ وہ کیوں گڑھیں گے قول؟ امام حنیفہ کے قول کو تو حدیث کے مقابلے میں لا کیوں رہا ہے؟ یہ کیوں نہیں کہہ دیتا کہ حدیث کا ایک مطلب وہ ہے جو میں بیان کر رہا ہوں، ایک مطلب وہ ہے جو امام ابو حنیفہ بیان کر رہے ہیں، تو بتا میرا والا مطلب لے گا یا ابو حنیفہ والا مطلب لے گا؟ اب مقابلہ بنتا ہے تو آپ کا کیا جواب ہوگا؟ میں 15ویں صدی کے مولوی کا مطلب نہیں لوں گا، میں اس کا مطلب لوں گا جو عبداللہ بن مسعود کے شاگرد کے شاگرد کے شاگرد تھے، جن کو آدھی سے زیادہ امت نے فالو کیا ہے، اور جنہوں نے فالو نہیں بھی کیا انہوں نے بھی ان کو امام مانا ہے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ ان کو امام مانا ہے انہوں نے. اگر آپ قرآن و حدیث کو کھلواڑ بنا لو گے نا، آج کل کے مولویوں کے جو نئے نئے مارکیٹ میں آ رہے ہیں، میں بتاؤں گا مطلب میں بتاؤں گا، تو پھر وہی کھلواڑ بنے گا جو بن چکا ہے. اتنے فرقے. مجھے یاد ہے ایک دفعہ میرے پاس ایک صاحب آئے، مجھے کہنے لگے کہ آپ فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں، اور میں باقی فقہ کو بھی ٹھیک سمجھتا ہوں، سارے مجتہدین ہمارے لیے قابل احترام ہیں، سب نے قرآن و سنت کی تشریح بیان کی ہے، سب معتبر ہے. تو انہوں نے کہا یہ امت 4 فرقوں میں بٹ گئی ہے، تو بہتر نہیں ہے چاروں کو ختم کر کے ایک بنا لیا جائے؟ میں نے کہا اس کا پیکج کیا ہے آپ کے پاس، کیسے بنا لیا جائے؟ انہوں نے کہا ہم چاروں کو چھوڑیں اور قرآن و حدیث میں جیسے جیسے فقہی احکام آئے ہیں، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، نماز ایسے پڑھنی ہے، سجدہ سے وہ ویسے سے فالو کریں، یہ ایک بن جائے گا. میں نے کہا اچھا مجھے ایک بات بتاؤ، یہ چاروں ائمہ جو تھے آپ ان کو مانتے ہو کہ ان کے پاس قرآن و حدیث کا علم ہم سے زیادہ تھا؟ کہ ہاں بھی زیادہ تھا. میں نے کہا ان کا تقویٰ بھی ہم سے زیادہ تھا، انہوں نے جان بوجھ کر کوئی غلطی نہیں کی ہے؟ کہتے ہاں جی مانتا ہوں. میں نے کہا ان کے اندر قرآن و سنت کو سمجھنے کی صلاحیت بھی ہم سے زیادہ، کیونکہ یہ تابعین تبع تابعین کے دور کے، ہم 15ویں صدی میں پیدا ہو رہے ہیں، یہ نبی کے دور کے زیادہ قریب ہیں. کہہ رہے ہیں ہاں یہ بھی مانتا ہوں. میں نے کہا ان چاروں نے ریسرچ کی تو 4 بن گئے. 1 ارب 22 کروڑ امت کے جب مسلمان ریسرچ سینٹر کھول کے بیٹھیں گے نا تو یہ ایک نہیں بنیں گے، 1 ارب 22 کروڑ فرقے بنیں گے. ہر شخص کا ریسرچ سینٹر اور ریسرچ پیپر کوئی نئی چیز مارکیٹ میں لا رہا ہوگا. یہ جتنے محققین مارکیٹ میں آ رہے ہیں ذرا آپ ان کی ریسرچ تو دیکھو، فلاں کی ریسرچ الگ، دوسرے کی ریسرچ الگ، تیسرے کی ریسرچ الگ، چوتھے کی ریسرچ الگ، اور ہر شخص کہہ رہا ہوتا ہے میں قرآن و حدیث کو مانتا ہوں، باقی کسی کو نہیں مانتا. ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا؟ جب آپ گلستان میں جاتے ہو، باغ میں جاتے ہو، ہر شاخ پہ تتلیاں بیٹھی ہوئی نظر آتی ہیں، کیا خیال ہے؟ ایک آدھ کہیں الو بھی نظر آ جاتا ہے جو باغ کا ماحول خراب کر دیتا ہے. برداشت کر لیتا ہے آدمی، چلو اتنی تتلیوں میں، حسن و جمال میں ایک آدھ الو افورڈیبل ہے، کیا خیال ہے؟ لیکن اگر ہر شاخ پہ الو نظر آ رہا ہو، باغ کا بیڑا غرق ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جب سے یہ نئے نئے مارکیٹ میں آئے ہیں نا مجتہدین، میں قرآن حدیث کو میں مانتا ہوں. ابے ہم کیا ہم تورات انجیل کو مانتے ہیں کیا؟ ایک آدمی نے مجھے کہا تم امام حنیفہ کو مانتے ہو، قرآن حدیث کو کیوں نہیں مانتے؟ میں نے کہا امام حنیفہ کے تورات انجیل سے فتوے دیا کرتے تھے، وہ بھی تو قرآن حدیث سے دیتے تھے، ان کا فتویٰ زیادہ قابل اعتماد ہوگا بنسبت تیرے فتوے کے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ان کا فتویٰ زیادہ ریلائبل ہے، زیادہ قابل اعتماد ہے. پھر لوگ کہتے ہیں پھر ان میں اختلاف کیوں ہوا؟ اگر وہ قرآن حدیث سے فیصلہ کرتے تھے تو امام شافعی کی رائے بعض دفعہ مختلف ہوتی، امام حنیفہ کی رائے مختلف، 2 الگ الگ رائے کیوں آ رہی ہیں؟ میں نے کہا بھائی صحابہ بھی قرآن حدیث سے فیصلہ کرتے تھے، پھر بھی ان کی رائے میں اختلاف ہو جاتا تھا. بخاری میں حدیث موجود ہے. تو رائے کا اختلاف تو پڑھے لکھے لوگوں میں ہوتا ہے، اس میں دونوں رائے صحیح ہوتی ہیں. حدیث سے یہ بات ثابت، ابھی وقت کم ہے ورنہ میں حدیث سے سناتا. تو دونوں کا اختلاف ہو گیا، دونوں برحق ہیں، فالو ایک کو کرنا ہے، 2 کو فالو نہیں کیا جا سکتا. یہاں پھر ایک سوال ہوتا ہے جب فالو کرنی ہے تو صحابہ کو فالو کیوں نہ کریں؟ کیا خیال ہے بھائی؟ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم جب 1200-1300 سال پیچھے ابو حنیفہ تک جا سکتے ہیں تو 50 سال تھوڑا سا اور پیچھے چلے جائیں صحابہ تک، صحابہ کو فالو کر لیں. دیکھو فالو اس کو ان کو کیا جاتا ہے. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. مصحف عثمانی، ہم جو قرآن پڑھتے ہیں اس کا نام کیا ہے؟ مصحف عثمانی.
کیوں اس کو مرتب کس نے کیا؟ منہ سے یعنی پھوٹنا کہہ رہا ہوں، بولنا پڑے گا آپ لوگ کو منہ سے. کس نے مرتب کیا اس کو؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لہذا ہم اس مرتب شدہ قرآن کو فالو کرتے ہیں جس کو مصحف عثمانی. حدیثوں میں ہم جب حدیثیں پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں، جیسے یہ حدیثیں ہیں، تو بخاری میں امام بخاری کو، مسلم میں امام مسلم کو، کیونکہ مرتب کس نے کیا؟ امام بخاری نے، امام مسلم نے. اب کوئی ہم سے اٹھ کے کہے کہ آپ امام بخاری کو کیوں، جب آپ اتنے 100 سال پہلے جا سکتے ہو تو صحابہ تک کیوں نہیں پہنچ جاتے، ان کی حدیثوں کو کیوں فالو نہیں کرتے؟ آپ مصحف عثمانی کو کیوں، مصحف محمدی کو کیوں فالو نہیں کرتے؟ تو جواب کیا دیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس ترتیب پہ قرآن مرتب ہوا ہی نہیں ہے. صحیفوں کی شکل میں تھا، لوگوں کے سینوں میں تھا. حضرت عثمان نے مرتب کیا تو اس نبی کے صحیفے ہی کو مصحف عثمانی کہا جانے لگا. ہے وہ نبی کا قرآن ہی. نبی کی انہی حدیثوں کو صحابہ کے دور میں مرتب اور مدون نہیں کیا گیا. کتابوں کی شکل میں تو امام بخاری، امام مسلم نے مدون کیا ہے، تو اس لیے ان کو مسلم کی حدیث اور بخاری کی حدیث کہا جاتا ہے. ہے وہ کس کی حدیث؟ نبی کی حدیث ہے. تو اسی طرح میرے بھائی، جیسے قرآن و حدیث بعد میں مدون ہوا، تو قرآن و حدیث سے جو اسلامی احکام کشیدے گئے ہیں، نکالے گئے ہیں، ان کی تدوین بھی بعد میں ہوئی ہے. تو امام ابو حنیفہ کے شاگردوں نے جو تدوین کی اس کو فقہ حنفی کہہ دیا گیا. وہ کوئی اور چیز نہیں ہے، وہ نبی ہی کا اسلام ہے. مرتب چونکہ اس کو مدون کرنے والے ابو حنیفہ تھے تو اس لیے اس کو نام کیا دے دیا گیا؟ فقہ حنفی کا نام دے دیا گیا. جو فقہ امام شافعی نے مدون کیا وہ ہے نبی کا فقہ، قرآن و سنت سے نکالا ہے. نام اس کو کیا دے دیا گیا؟ فقہ شافعی کا. ایک کو فقہ مالکی کا، ایک کو فقہ حنبلی کا، جو سعودی عرب میں آج بھی لا ہے، فقہ حنبلی نافذ ہے. تو یہ کوئی قرآن و سنت سے الگ چیز نہیں ہے، وہی قرآن و سنت ہے جس کی تدوین بڑے بڑے مجتہدین نے کی ہے. تو جو مدون ہوگا اسی کو فالو کریں گے نا، جو مدون نہیں ہے اس کو فالو کیسے کر سکتے ہیں؟ اب کوئی کہے حضرت عثمان کے مصحف کو کیوں فالو کرتے ہو؟ تو ابو بکر کا مصحف لے آ، ان کو فالو کر لیں گے بھائی رضی اللہ عنہ. تو لے آ مارکیٹ میں. یہ چاہ رہے کہ ہم اس کو فالو نہ کریں، ان کی کتابوں کے جو فقہ ہیں نا اس کو فالو کریں، جس میں ہر کتاب دوسرے سے ڈیفرنٹ، ہر فتویٰ دوسرے سے ڈیفرنٹ. یہ امت چلنے والی صدیوں سے امت جس ترتیب پہ چل رہی ہے وہ یہی ہے کہ چاروں میں سے کسی ایک کو فالو کرو اور دوسرے کو درست سمجھو. یہ صدیوں سے امت کبھی گمراہی پہ جمع ہو سکتی ہے؟ حدیث میں آتے ہیں میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. یہ میں ڈاکٹر ذاکر نائک کی تحقیق بتا رہا ہوں آپ کو. میں اس لیے ان کا نام لے رہا ہوں کہ لوگ ان پہ اعتماد کرتے ہیں، ورنہ یہ تو ایک ثابت شدہ حقیقت ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک کی جو میں تحقیق جو ابھی بتا رہا ہوں، جو میں نے براہ راست سنی، ان کا تو سروے ہے، وہ تو محقق ہے نا، کیلکولیشن. وہ کہتے ہیں اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فالو کرنے والے لوگ ہیں، اہل سنت والجماعت کی بات ہو رہی ہے اس میں، جو قرآن و حدیث کو حجت مانتے ہیں. جو اہل سنت والجماعت نہیں ان کی بات نہیں ہو رہی. بھائی ہم تو جنتی فرقہ کسے کہتے ہیں؟ جو قرآن و سنت کو مانتا ہے نا، اہل سنت والجماعت کو. تو اہل سنت والجماعت میں ڈاکٹر ذاکر نائک کی ریسرچ جو میں نے خود سنی، اور یہ ریسرچ مجھے پہلے بھی معلوم تھی لیکن ریفرنس ڈاکٹر صاحب کا دے رہا ہوں تاکہ آپ کو اور اطمینان ہو جائے کہ اس وقت دنیا میں اہل سنت والجماعت میں 50% حنفی ہیں، 30% شافعی ہیں، 17% مالکی ہیں، 2% حنبلی ہیں، 1% ان کے علاوہ ہیں جو کسی مخصوص فقہ کو فالو نہیں کرتے. پھر ان میں ہر شخص کا اپنا ایک فقہ ہے، اس کی رائے ہے، دوسرے کی رائے ہے. یہ 99% جہنمی ہے، وہ 1% جنت. پھر جنت میں دال چاول کے سوا کچھ بھی نہیں ملے گا. ایک آدمی کو خواب آیا تو اس کو خواب یہ آیا کہ میں مر گیا ہوں اور جنت جہنم. تو اس نے جہنم میں جا کے دیکھا، دیکھیں خواب ہے نا، کوئی حقیقت تھوڑی ہے، اس کو سیریسلی لے لینا بھائی. جہنم میں جا کے دیکھا، دیگوں پہ دیگیں. جنت میں کیا دال چاول. اس نے فرشتوں سے بولا یہ کیا مزاق ہے یار، جہاں دیگیں ہونی چاہیے وہاں ہے نہیں، جہاں نہیں ہونی چاہیے تھی جنت میں دال چاول کیوں؟ فرشتوں نے بولے 4 آدمیوں کے لیے دیکھ پکائیں گے ہم، بندہ ہی نہیں ہے بھائی یہاں پہ. 4-6 آدمی آئے ہوئے تو ان میں پروفیسر غامدی صاحب، کیونکہ جو ان کو سنتا ہے اس کا خیال ہے یہی ہیں، باقی سب پوری امت، امام حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، محدثین، فقہا سب فارغ تھے. سارے علماء صلحاء سب فارغ ہیں.
دین اصل میں کس پہ اترا ہے؟ ان کو سننے والے وہ سمجھتے ہیں یہی ایک بندہ ہے بس، کیونکہ انہوں نے پوری امت کو گمراہ قرار دے دیا ہے، زبان سے نہیں لیکن اپنے فتووں سے، اپنی باتوں سے۔ پوری امت کہتی ہے عیسیٰ ابن مریم آسمانوں پہ زندہ ہیں، قرب قیامت میں نازل ہوں گے، وہ کہتے ہیں نہیں میں پوری امت میں قرآن کو مانتا ہوں۔ بھائی آپ بھی قرآن کو مانتے ہو، ہم بھی مانتے ہیں، لیکن پوری امت صحیح مان رہی ہے، آپ ایک نئی چیز مارکیٹ میں لے کر آ رہے ہو، آپ غلط تشریح کر رہے ہو اس کی۔ پوری امت غلط نہیں ہو سکتی، یہود و نصارہ میں پوری امت غلط ہو سکتی تھی کیونکہ نئے نبی نے آنا ہے، یہ امت کی گارنٹی اللہ نے لی ہے، یہ نہیں غلط ہو سکتی۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ لا تجتمع امتی علی ضلالہ، اس میں حدیث موجود ہے، میری امت گمراہ نہیں ہوگی من حیث الامہ۔ کسی نے بزرگوں کا مفہوم یہ بیان کیا کہ بابے سارے غلط، بابے سارے کیا ہیں؟ غلط۔ بابے تو شے کوئی نہیں، تو وہ سارے بابے کیا ہو گئے؟ گمراہ ہو گئے۔ تو ان کے لسنر سمجھتے ہیں یہی بندہ ٹھیک ہے، تو وہ دوسرا ہو گیا جنت میں۔ ٹوٹل کتنے چلے گئے؟ دو چار اور ملا لیں آپ، جن کو سنو تو ایسا لگتا ہے بھائی یہی ہے، باقی تو سب ایسے ہی بیکار، انہیں کو سمجھ، انہوں نے قرآن میں سمجھا ہے۔ تو وہ فرشتے اس سے کہہ رہے تھے 4-6 آدمی آئے، تو ہم نے کہا کیا وہ بورے اور شہد کی نہریں، بندہ ہی نہیں ہے نا۔ ابھی چھوڑو، کیوں میں نام لے کے پھر لڑائیاں، پھر پہلے تم لوگ لڑاتے ہو آپس میں، پھر بولتے ہو دیکھو یہ لوگ لڑ رہے ہیں آپس میں۔ تو اس لیے بھائی ایسا نہیں ہے، یہ امت بانج نہیں ہے، سمجھتے ہو؟ یہ امت بانج نہیں ہے۔ اس لیے تمیز سے انسان کے بچوں کی طرح، جیسے اب تک ایک فقہ کو فالو کرتے آ رہے ہو، دوسروں کو بھی ٹھیک سمجھتے ہو، یہی طریقہ امت میں رائج ہے صدیوں سے، یہی ٹھیک ہے اور اسی میں خیر ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ کیوں، ایک ہی کو کیوں پکڑ کے رکھے ہم؟ بھائی امت کے علماء صلحاء نے امت میں جب فساد دیکھا نا کہ ایک کو فالو نہیں کریں گے تو کیا فساد ہوگا، اس فساد کی بیس پہ فتویٰ دیا کہ ایک کو فالو کرنا لازم ہے ان میں سے۔ وہ فساد کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اب کوئی کہتے ہیں قرآن میں دکھاؤ، حدیث میں دکھاؤ کہ ایک کو فالو کرنا ہے، میں حدیث میں اور قرآن میں دکھا سکتا ہوں کہ اللہ فساد کو پسند نہیں کر سکتا۔ تو جو چیز فساد کا ذریعہ ہے وہ خود بخود اس آیت کی روشنی میں حرام ہو جائے گی۔ ایک آدمی زہر پی رہا ہے، ہم کہیں گے حرام ہے مت پیو، قرآن میں دکھاؤ کہاں لکھا ہے زہر پینا حرام ہے؟ میں کہوں گا قرآن میں حدیث میں یہ دکھا سکتا ہوں خود کچھ ہی حرام ہے۔ تو جو چیز بھی موت کا ذریعہ بنے گی خود بخود حرام ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا، تو امت میں فرقوں کو، فساد کو، یا جو چیز امت کو توڑے اس کو پسند کرے گا اللہ تعالیٰ؟ اب مجھے ایک بات بتاؤ، ایک آدمی ایک فقہ کو فالو کر رہا ہے اور اس کو گنجائش ملتی ہے دوسرے سے۔ میرے پاس ایک اہل حدیث کا فون آیا، بہت دفعہ میں نے یہ واقعہ سنا ہے، کہتا ہے مفتی صاحب ایک لڑکی سے شادی کرنا چاہ رہا ہوں، اس کے ابا راضی نہیں ہے، نکاح ہو جائے گا؟ مجھے لگا کہ یہ اہل حدیث ہے۔ میں نے کہا آپ اہل حدیث ہیں؟ کہتے ہیں ہاں۔ میں نے کہا نہیں ہوگا، حنفیوں کے یہاں ہو جاتا ہے، اہل حدیثوں کے یہاں نہیں ہوتا۔ اب دلائل دونوں طرف ہے نا، تبھی تو فقہا کا اختلاف، وہ فقہا کا اختلاف اسی صورت میں ہوتا ہے جب دلائل دونوں طرف ہوتے ہیں۔ اگر ایک طرف مضبوط دلائل ہوتے تو اختلاف ہوتا ہی نہیں، وہ جان کر تھوڑی پھر اختلاف کرتے ہوئے۔ تو چونکہ قرآن سے بھی پتہ چلتا ہے، حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ عورت بغیر ولی کے نکاح کر سکتی ہے، لیکن بعض حدیثوں سے پتہ چلتا ہے نہیں کر سکتی، تو امام شافعی نے وہ حدیثیں لے لی جن سے پتہ چل رہا ہے کہ نہیں کر سکتی، امام حنیفہ نے وہ حدیث لے لی جس سے پتہ چلتا ہے کر سکتی ہے، اور اس حدیث میں تعویل کر دی جس سے پتہ چلتا ہے نہیں کرتی۔ قرآن میں آتا ہے حتیٰ تنکح زوجا غیرہ، یہاں تک کہ عورت کسی مرد سے نکاح کر لے۔ امام حنیفہ کہتے ہیں دیکھو عورت نکاح کر لے، کروایا نہیں جا رہا، خود کر لے، اس کا مطلب عورت کے پاس اتھارٹی ہے، وہ اپنا نکاح خود کر سکتی ہے۔ بخاری میں حدیث ہے، خاتون نبی کے پاس آئیں، میرا نکاح، میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، آپ نے رضا نہیں ظاہر کی، دوسرے صحابی نے کہا آپ میرا نکاح کر دیں، نبی نے وہی نکاح پڑھا دیا۔ تو امام صاحب کہہ سکتے ہیں کہ وہاں تو نبی نے نہیں پوچھا کہ ولی راضی ہے کہ نہیں ہے، سمجھ رہے؟ اور بھی حدیثیں اس پہ، لیکن دوسری طرف حدیث آتے ہیں کہ جو عورت ولی کے بغیر نکاح کرے وہ باطل ہے، تو وہاں باطل کے لفظ میں تعبیر کر دی کہ یہ اچھا کام نہیں ہے، نارمل حالات میں ابا کی مرضی کے بغیر نکاح کرنا اچھا کام نہیں ہے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے جو نماز چھوڑ دے کافر ہے، تو کیا حقیقت میں کافر ہو گیا وہ؟ اگر سارے نماز چھوڑنے پہ پکے ڈھکے کافر ہو رہے ہیں تو کافر ہونے سے تو نکاح ٹوٹ گیا، نکاح ٹوٹ گیا تو آگے بچوں کا کیا ہوگا، تیرا کیا ہوگا کالیا؟ بھائی وہاں حدیث کا مطلب یہ ہے کہ کافر کے قریب ہو گیا۔ لا ایمان لمن لا عہد لہ،
جو وعدہ کر کے توڑ دے وہ ایمان نہیں ہے. لا نفی جن سرے سے ایمان ہی نہیں ہے. کیا مطلب جو وعدہ کر کے توڑ دے کافر ہو گیا وہ؟ اس کا جنازہ نہیں ہوگا کیا؟ بھائی یہاں بھی ایک مبالغہ ہے. حدیث کا مزاج ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی چیز دیکھو موٹیویشن کے لیے مبالغہ چاہیے. مبالغہ چاہیے. جب تک اس میں کلام میں مبالغہ پیدا نہ کیا جائے موٹیویشن نہیں ملتی. باپ بیٹے کو جب سمجھا رہا ہوتا ہے کیا واقعی نہیں پڑھنے سے ہمیشہ زندگی تباہی ہوتی ہے؟ بہت سے پڑھ کے تباہ کر دیتے ہیں اپنے آپ کو. تو ہم کہتے ہیں باپ نے تھوڑا سا کلام میں کیا پیدا کر دیا ہے؟ مبالغہ. ورنہ تباہ ہوا کچھ نہیں, ٹماٹر کا ٹھیلا لگا لے گا نا زیادہ سے زیادہ. یہی ہوگا نا تباہ کا مطلب بم دھماکے سے ہلاک ہو جائے, یہ مطلب ہے. تو موٹیویشن کے لیے تو مبالغہ چاہیے. تو امام حنیفہ نے کہہ دیا بھائی بغیر ولی کے بھی نکاح ہو جاتا ہے. اچھا کام نہیں ہے لیکن ہو جائے گا اگر کفو میں ہو رہا ہے نکاح. یا دوسری تعویل یہ کی حدیث کی کہ یہ اس سے مراد ہے جب غیر کفو میں کر رہا ہو تب نکاح نہیں ہوگا. اگر ہم پلہ میں کر رہے ہیں تو عورت کو بھی اپنے اوپر اختیار ہے. تو بہرحال دونوں طرف فقہا ہیں, دونوں ہمارے لیے قابل احترام ہیں. اب وہ مجھ سے فون کر کے پوچھ رہے ہیں اہل حدیث بھائی کہہ رہے ہیں کہ وہ اس کے ابا راضی نہیں ہے تو میں شادی کر لوں. مجھے لگا میں فون پہ اندازہ ہو گیا کہ یہ گڑبڑ ہے. میں نے کہا آپ اہل حدیث ہیں؟ کہتے ہیں ہاں. نہیں. کہہ رہے کیوں نہیں ہوگا؟ میں نے کہا اہل حدیث کو کیا تو فتویٰ یہی ہے کہ نہیں ہوتا. کہہ رہے میں کسی فقے شکے کو نہیں, میں صرف قرآن حدیث کو مانتا ہوں. میں صرف کس کو مانتا ہوں؟ آپ قرآن حدیث کی روشنی میں جواب دیں. میں نے کہا آج تک تو قرآن حدیث کی روشنی میں اہل حدیث مولویوں سے فتویٰ لیتا رہا ہے, اب قرآن حدیث کے لیے تجھے حنفی مولوی سے رابطہ کرنا پڑ رہا ہے. یہ قرآن حدیث نہیں ہے, یہ خواہشات کی غلامی ہے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ اس لیے کہا جاتا ہے ایک کو فالو کرو تاکہ اس کی آسانیاں بھی پھر اس کی مشکلات بھی. یہ نہیں کہ کیکڑا کھانے کے لیے شافعی بنا ہوا ہے. آج بہت سے حنفی کیکڑے کھا رہے ہیں, یار امام شافعی اس کو جائز سمجھتے ہیں. بھائی صاحب امام شافعی تو صدقہ فطر میں پیسے دینے کو جائز نہیں سمجھتے. کہتے ہیں صدقہ فطر میں آٹا دینا پڑے گا آپ کو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ جوار دینی پڑے گی. اب کون آٹے کی بوریاں لے کے دے رہا ہوتا ہے؟ سب پیسے نکال رہے ہوتے ہیں کہ نہیں نکال رہے ہوتے؟ ادھر سے حنفی مسلک میں ٹن مارا, ادھر لڑکی کو بھگانا ہے تو حنفی بن گیا, اور ادھر کیکڑا کھانا ہے تو شافعی بن گیا. سمجھ رہے ہو؟ یہ نہیں چلے گا بھائی, یہ نہیں چلے گا. یہ امت میں قبول نہیں ہے, یہ قابل قبول. اور اس سے ایک تلفیق کی صورت بھی بنتی ہے. آپ نے وضو کیا اور کسی بچی کو ہاتھ لگ گیا. امام شافعی کہتے ہیں لڑکی کو ہاتھ لگنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. وہ کہتے ہیں قرآن کی آیت ہے اولا مستم النساء, تم نے عورت کو چھوا ہو تو وضو نہیں کر سکتے. وضو ٹوٹ گیا تمہارا. امام صاحب کہتے ہیں یہاں چھونے سے مراد ہے ہم بستری کی ہو, چھونے سے ٹچ کرنا مراد نہیں ہے. لیکن امام شافعی نے آیت کے ظاہری معنی کو لیا, انہوں نے بولے چھونا ہے تو چھونا ہے مطلب. تو امام شافعی کہتے ہیں عورت کو ہاتھ لگ گیا آپ کا وضو ٹوٹ گیا, چاہے وہ محرم ہی کیوں نہ ہو. امام ابو حنیفہ کے نزدیک نہیں ٹوٹتا. لیکن امام حنیفہ کہتے ہیں اگر خون نکل کے بہہ گیا آپ کا وضو ٹوٹ گیا. حدیث ہے فإنها دم عرق, آپ نے صحابیہ کو وضو کرنے کا حکم دیا. اگرچہ وہ استحاضے کا خون تھا لیکن اس کی وجہ آپ نے بیان فرمایا رگ سے خون نکلا ہے. تو پتہ چلا رگ سے خون جب بھی نکلے گا وضو ٹوٹ جائے گا. تو اب کیا مسئلہ ہوا؟ یہاں لوگ ایک حدیث پیش کرتے ہیں, فضائل اعمال میں آتا ہے 2 صحابی کو تیر لگا تھا, ان کے خون نکلتا رہا, پھر بھی نماز پڑھتے رہے, اور تم لوگ نبی نے تو ان کو نماز لوٹانے کا حکم نہیں دیا, اور پھر بھی تم حنفی بس اندھے مقلد ہو اور کہتے خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو ان کا تو ٹوٹا نہیں, تم لوگ کے مولویوں نے تمہیں پتہ نہیں منجن بیچنے اپنے دکانیں چمکا رہے ہیں. یہ اسٹائل ہے بات کرنے کا. ان لوگوں سے میں کہتا ہوں کہ خون ناپاک تو تمہارے نزدیک بھی ہے یا نہیں ہے؟ کیا خیال ہے؟ تو قرآن کہہ رہے خون نجس ہے. ہم اگر اس حدیث پہ عمل نہیں کر رہے کہ صحابی کا خون نکلا, پہلی بات تو یہ نبی سے ثابت نہیں ہے کہ نبی نے ان کو نماز لوٹانے کا حکم دیا یا نہیں دیا. ان صحابی کی اپنی رائے بھی ہو سکتی ہے, لیکن آپ بھی اس صحابی کی رائے کو نہیں مان رہے اس لیے کہ خون ہے نجس. جب وہ نکلا تو کپڑوں پہ لگا کہ نہیں لگا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ جب کپڑوں پہ لگ گیا تو کپڑے ہو گئے ناپاک, تو ناپاک کپڑوں میں نماز ہو جاتی ہے؟ آپ
اب بھی اس کے قائل ہو کہ خون آلودہ کپڑوں میں نماز نہیں ہوتی، تو جو آپ اس حدیث کا جواب دیتے ہو وہی جواب ہماری طرف سے، سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یا تو یہ حدیث منسوخ ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرمیشن نہیں ہے، اس میں ان کا اپنا اجتہاد ہے، کیونکہ اس حدیث پر تو کوئی بھی عمل نہیں کر رہا، کیونکہ کپڑے ناپاک تو بہرحال ہو گئے نا ان کے، اور ناپاک کپڑوں میں تو نماز نہیں ہوتی ہے، یا یہ ابتداء اسلام پر اس کو محمول کیا جائے گا۔ خیر، آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کہا چونکہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اب ہوا آپ نے کیا وضو، یہاں سے کٹ لگ گیا کہ غلطی سے خون نکل رہا ہے، لوگوں نے کہا بھائی تو وضو کر لے کیونکہ خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ آپ نے کہا امام شافعی کیا مسلمان نہیں ہے؟ امام شافعی تو کہتے ہیں خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، وہ بھی تو اسلامی ہے نا، وہ بھی تو مجتہد ہیں، تو میں امام شافعی کی رائے کو فالو کر رہا ہوں۔ قرآن میں کہاں لکھا ابو حنیفہ ہی کو ماننا ہے تم نے؟ بھائی جو بھی ملے تمہیں، اچھا جی تھوڑی دیر میں کوئی بچی آئی، اس کو آپ نے پیار کیا، اب کسی نے کہا یار امام شافعی تو کہتے ہیں بچی کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ گیا، آپ کہتے ہیں امام حنیفہ کیا مسلمان نہیں تھے ہیں؟ تو بتاؤ یہ دین کھلواڑ بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایک بڑی زبردست مثال لکھی ہے، انہوں نے فرمایا امام شافعی کے نزدیک نا شادی میں گواہوں کا نیک ہونا بھی شرط ہے، سمجھ رہے ہو؟ امام ابو حنیفہ کے نزدیک صرف مسلمان ہونا کافی ہے، نیک ہونا شرط نہیں۔ یہ بڑی آسانی کر دی انہوں نے نا، نیک بندہ مارکیٹ میں ملتا ہے، اور جس کو نیک سمجھ کے لاتے 4 بچوں کے بعد پتہ چلتا ہے یہ نیک ہی نہیں ہے، یہ تو چرسی ہے۔ اب امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بڑی پیاری مثال دی، انہوں نے فرمایا کہ آپ نے نکاح کیا، گواہ آپ کے فاسق تھے، لیکن آپ نے اس نکاح کو ویلڈ مانا کہ یار امام حنیفہ کے نزدیک یہ نکاح ہو جاتا ہے، نکاح ہو گیا۔ کسی دن غصے میں دھڑ 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 3 طلاقیں نکال دی آپ نے۔ اب جب طلاقیں نکالی آپ نے، اب جس مفتی کے پاس گئے وہ کہہ رہے نہیں ہو سکتا نکاح اس عورت سے، آپ نے کہا امام شافعی کے نزدیک تو میرا نکاح ہوا ہی نہیں تھا، ویلڈ ہی نہیں تھا۔ جب نکاح ویلڈ ہی نہیں تھا تو طلاقیں، تو اجنبی عورت کو طلاقیں دینے سے طلاقیں تھوڑی ہوتی ہیں، چلو دوبارہ نکاح کرتے ہیں۔ میرے بھائی یہ 4 دن بھی چلنے والا نہیں ہے، کچھ باتیں کہنے میں بڑی اچھی ہوتی ہیں، پریکٹیکلی وہ ممکن نہیں ہوتی ہیں۔ تو پریکٹیکلی یہی ہے کہ جب سے یہ فقہ مدون ہوئے ہیں تو جہاں جہاں اسلام گیا ہے دنیا میں، تو یا تو فقہ شافعی کی شکل میں گیا، فقہ حنفی کی شکل میں گیا، فقہ مالکی کی شکل میں گیا، فقہ حنبلی کی شکل میں گیا، تو امت نے انہی میں سے کسی ایک کو فالو کیا ہے اور دوسروں کو درست سمجھا۔ یہی طریقہ سوٹیبل ہے، ورنہ اس سے جو طریقہ آج کل جو مارکیٹ میں آ رہا ہے، اس سے امت جڑے گی نہیں، اس سے امت ٹوٹتی چلی جائے گی، اور ٹوٹنا شروع ہو گئی ہے۔ ہر شخص ایک نیا فرقہ لاتا ہے اور کہتا ہے میں فرقہ ختم کر رہا ہوں، یہ سارے فرقے غلط ہیں، آؤ قرآن و سنت پہ، اور ایک 5واں فرقہ مارکیٹ میں لانچ کر رہا ہوں۔ پھر دوسرا آئے گا، ابے یہ 5 کے 5 غلط ہیں، آؤ قرآن و سنت کی طرف، چھٹا آ گیا مارکیٹ میں۔ پھر ایک آتا ہے، ابے یہ 6 کے 6 غلط ہیں، میں لاؤں گا قرآن و سنت پہ، ختم کرنے کے بجائے 7واں آ گیا مارکیٹ میں، سمجھ رہے ہو؟ تو میرا خیال ہے یہ سارے 73 74 75 76 فرقے پاکستان میں ہی پورے ہو جائیں گے، سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو جو چلا آ رہا ہے نا وہی ٹھیک ہے میرے بھائی۔ مزید کسی کو بولو خدا کا واسطہ، ایک عورت کے پاس، ایک عورت گئی کسی مفتی کے پاس، وہ افریقہ میں فقہ مالکی بہت رائج ہے، امام مالک کے فقہ کو فالو کیا جاتا ہے، تو مفتی کے پاس گئی، کہنے لگی کہ مجھے فتویٰ دیں۔ اس مفتی نے کہا مالک، امام مالک کا قول بتاؤں یا قرآن و سنت؟ اس نے کہا امام مالک کا قول بتا دے، وہ قرآن و سنت تم سے زیادہ سمجھتے تھے، تو جو قرآن و سنت بتائے گا نا وہ پتہ نہیں کیا لے کر آئے گا مارکیٹ میں، سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو جو لائے گا کوئی بھروسہ نہیں ہے کیا لے آئے۔ تو ہم کسی بھی قرآن و سنت کو فالو کرنے والے کو گمراہ غلط نہیں کہتے، لیکن امت کے لیے جو طریقہ سوٹیبل ہے قرآن و سنت مجتہدین کی رہنمائی میں اس پہ چلنا ہے، اخبل طریقے سے نہیں چلنا ہے۔ ہاں ایک بات بس، آخری بات، یہ جو کسی فقہ کو فالو کرتے ہیں، چاہے وہ حنفی ہوں یا شافعی ہوں یا مالکی ہوں یا حنبلی ہوں، ان میں ایک گڑبڑ ہے، ایک گڑبڑ ہے، یہ بدعتی بہت ہوتے ہیں۔ ان میں اکثریت کس کی ہے؟ بدعتیوں کی۔ اہل حدیث میں بدعتیں کم ہیں، اور دوسرا جرم یہ کہ یہ بدعتیں کرتے ہیں اور کھاتے میں امام حنیفہ کے ڈالتے ہیں، سمجھ رہے ہو؟
حالانکہ امام ابو حنیفہ بدعتی نہیں تھے. یہ شرک کرتے ہیں اور کھاتے میں کس کے ڈالتے ہیں؟ فقہ حنفی کے. حالانکہ فقہ حنفی شرک سے پاک ہے. تو بدعتی مت بنو. دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کرنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے. دین میں پیر کو فالو کرنے کا، اگر وہ قرآن و سنت کو فالو کرتا ہے تو فالو کرنے کا حکم ہے. پیر پرستی کی اجازت نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ پیر صاحب جب تک شریعت پہ چل رہے ہیں آپ ان سے اللہ اللہ سیکھیں. جہاں ٹریک سے ہٹے ٹاٹا بائے بائے. بعض لوگوں نے پیر بنا لیا پھر کہتے ہیں بھائی یہ عجیب سا حساب ہے، یہ نہیں چلے گا. اللہ رسول پہلے، باقی سب بعد میں. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کی اور ہمارے مدارس کو اللہ آباد رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے.